بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بزرگان محترم اور عزیز دوستو، نماز کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ 7 شرطیں جو نماز شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے، ان 7 شرطوں کے تذکرے کے بعد نماز کے اندر جو ارکان و فرائض ہیں، یعنی جن کے ادا کیے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں، وہ 6۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ، ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا اس طرح کہ انگلیاں سیدھی رہے اور ہتھیلی قبلہ رخ ہو اور انگوٹھا کان کی لو کے مقابل ہو۔ یہ پہلا فرض ہے، اس کے بغیر نماز شروع نہیں ہوگی۔ آدمی اگر اللہ اکبر کہے بغیر اگر نماز کے لیے ہاتھ باندھ بھی لے، ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا بھی لے، لیکن اللہ اکبر نہ کہے تو نماز شروع نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ فرض ہے۔ دوسرا فریضہ ہے قیام۔ فرض نمازوں کے اندر قیام فرض ہے، واجب میں قیام فرض ہے، سنت و نوافل میں قیام فرض نہیں ہے۔ آدمی اگر بیٹھ کر کے بھی نفل نماز پڑھنا چاہے، سنت پڑھنا چاہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن فرض اور واجب نمازوں کے اندر قیام فرض ہے۔ بلا عذر کے اگر کوئی قیام چھوڑ دے، یعنی بیٹھ کر کے نماز پڑھے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ معذور ہے، یعنی کھڑے رہنے پر قادر نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، اور مجبوری کی حالت میں وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے معذور ہونے کی وجہ سے قیام کا فریضہ اس سے ساقط ہو جائے گا اور بیٹھنا قیام کے قائم مقام قرار دیا جائے گا۔ تو فرض نمازوں کی ہر رکعت میں کھڑا رہنا ضروری ہے۔ تیسری چیز ہے قرات، یعنی فرض نمازوں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ 2 چیزیں ہیں، ایک چیز ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا، اور پھر سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں یا کوئی ایک چھوٹی سورت آدمی پڑھے، اس کو کہتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ نماز میں قرات بھی فرض ہے، آگے واجبات میں آپ کو بتائیں گے کہ مطلقاً قرات فرض ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں یا کوئی سورت چھوٹی بڑی سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنا واجب ہے، جس کو ضم سورت کہتے ہیں، کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت کو ملانا۔ قرات فرض ہے، لیکن یہ قرات کن کن لوگوں پر فرض ہے یہ سمجھنا ضروری۔ اگر آدمی امامت کر رہا ہے تو قرات فرض ہے اس پر، وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی مزید تلاوت کرے گا۔ اور اگر تنہا کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس پر بھی قرات فرض ہے کہ وہ پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد قرآن کریم کا جو حصہ اسے یاد ہو اس میں سے ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں یا کوئی سورت چھوٹی یا بڑی ساتھ میں ملا کر کے پڑھے۔ لیکن اگر کوئی شخص مقتدی ہے، یعنی امام کی اقتداء میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے کہ آیا امام کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے شخص پر قرات فرض ہے یا نہیں۔ امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا۔
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقتدی پر قرات نہیں ہے، مقتدی پر قرات نہیں ہے، نہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اور نہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا حکم ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ پچھلے ہفتے میں نے مختصر تذکرہ کیا تھا کہ ایک ہوتا ہے سننا اور ایک ہوتا ہے غور سے سننا، ایک ہوتا ہے سننا، ایک ہوتا ہے غور سے سننا۔ جیسے دو آدمی تین آدمی بات کر رہے ہوں اور تینوں اپنے سے بات کر رہے ہوں، آدمی ان میں سے کسی ایک کی بات توجہ سے سنتا ہے، جس آدمی کی بات توجہ سے سنتا ہے اس کو بغور سننا کہتے ہیں۔ باقی لوگوں کی آواز بھی اس کے کان میں آ رہی ہے، وہ سن رہا ہے، لیکن یہ سننا ہے، غور سے سننا نہیں۔ قرآن کریم نے جو لفظ استعمال کیا ہے عربی زبان میں سننے کے لیے سماع کا لفظ ہے اور غور سے سننے کے لیے استماع کا لفظ ہے۔ فاستمعوا له یعنی تا کے اضافے کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو۔ غور سے سننے کے بعد کوئی شخص یہ کہہ سکتا تھا کہ میں غور سے سننے کے ساتھ ساتھ پڑھ بھی سکتا ہوں، غور سے سننے کے ساتھ ساتھ پڑھ بھی سکتا ہوں، تو اللہ پاک نے فرمایا وَأَنصِتُوا چپ رہو، غور سے سنو اور چپ رہو۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں امام صاحب کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ غور سے سنتے ہوئے پڑھ بھی سکتا ہوں، ایک وقت میں دو کام کر سکتا ہوں، حالانکہ ہوتا نہیں ہے، ہوتا نہیں ہے۔ آدمی غور سے سنے اور بولتا بھی رہے، نہیں ہو پاتا۔ اب ظاہر بات ہے قرآن کریم پڑھنا ہے تو پڑھنے کے لیے ادھر بھی توجہ دینی پڑے گی، نہیں تو بھول جائے گا۔ آپ کو اگر اس بات کا تجربہ ہوا ہوگا تو میرے اشارہ کرنے سے وہ بات تازہ ہو جائے گی کہ امام صاحب جب سلام پھیر دیتے ہیں اور بلند آواز سے دعا مانگنے لگتے ہیں تو پیچھے جو لوگ مقتدی ہوتے ہیں وہ نماز پڑھنے میں پڑھتے ہوئے گڑبڑا جاتے۔ ہوتا ہے ایسا، ہوتا ہے نا کہ جب امام صاحب بلند آواز سے دعا کرنے لگتے تو پیچھے جن لوگوں کی رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں وہ اپنی بقیہ نماز پوری کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر پہلی دوسری رکعت میں ان کو تلاوت کرنا ہوتا ہے۔ وہ جب پڑھنے لگتے ہیں تو امام صاحب کی آواز کی وجہ سے وہ گڑبڑا جاتے، بھول جاتے، رک جاتے، تو ایک وقت میں دو کام نہیں ہو پاتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کو سامنے رکھا اور فرمایا کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا اور چپ رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب ایک شخص امام کی اقتداء میں ہے اور امام قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، فرض ہے، قرات فرض ہے، اس نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس نے کوئی سورت ملا کر کے پڑھی، مقتدی پر سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ اس حدیث کی بنا پر امام شافعی، امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مقتدی پر بھی فرض ہے۔ اب وہ سورہ فاتحہ پڑھے تو کیسے پڑھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ تو ظاہر بات ہے جب حضور نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوگی، تو مقتدی کی نماز سورہ فاتحہ پڑھے بغیر کیسے ہو جائے گی؟ میرے کہنے سے، آپ کے کہنے سے، یا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے سے تو نہیں ہوگی۔
اس لیے کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اور حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت ہے، اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اور اللہ نے ان سے جو کچھ کہلوایا وہ فرمان خدا ہے. وہ فرمان خدا ہے، یعنی جو بات ہمارے نبی نے فرمائی ہے وہ اللہ کا کہا ہوا ہے. ان ہوا الا وحی یوحا، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، اللہ کا فرمان ہوتا ہے. نبی رسول اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتا، جو کچھ کہتا ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے کہنے کے لیے تو وہ کہتے ہیں. اور قرآن کریم حضرت جبرائیل لے کر کے آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا. یہ کلام الہی ہے، اسے قرآن کہتے. قرآن کریم کے علاوہ حضور کی جتنی باتیں ہیں وہ سب حدیث ہے، اور یہی دو چیز ہمارے یہاں معیار ہے. تیسری چیز ہے اجماع. اجماع کا مطلب یہ ہے کہ جن صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زمانہ گزارا، وقت گزارا، اور حضور کے ساتھ رہ کر کے جو کچھ انہوں نے دیکھا، سمجھا، اور جس بات پر انہوں نے اتفاق کیا اس کو اجماع کہتے. ہمارے یہاں وہ بھی دلیل ہے، 3 ہو گئی. چوتھی چیز ہے قیاس. کبھی آئے گا وقت تفصیل سے بتائیں گے کہ قیاس کیا ہے. ہمارے یہاں یہ 4 دلیلیں، لیکن اصل بنیاد قرآن و حدیث ہے. ہمیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے، مسئلہ معلوم کرنا ہے، پہلے قرآن کریم میں دیکھیں گے. اگر قرآن کریم میں مل گیا تو ہمیں حدیث کی، اجماع کی، قیاس کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر قرآن کریم میں نہیں ہے تو دوسرے نمبر پر ہم حدیثوں میں دیکھیں گے. اگر حدیثوں سے ہمارا مسئلہ حل ہو گیا تو ہمیں اجماع اور قیاس کی ضرورت نہیں ہے. اگر حدیثوں سے بھی ہمارا مسئلہ نہیں ہوا، حل نہیں ہوا، تو ہم صحابہ کرام کا کس بات پر اتفاق ہوا ہے، کیا اجماع ہے، وہ دیکھیں گے. اور اگر ہمارا مسئلہ اس سے بھی حل نہیں ہو رہا ہے تو پھر قیاس کریں گے. قیاس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں اس جیسا ملتا جلتا کوئی مسئلہ ہے کیا، حدیثوں میں اس مسئلے کی طرح ملتا جلتا کوئی مسئلہ ہے کیا. کوئی موقع آئے گا آپ کو مثال کے ذریعے یہ بات سمجھائیں گے. تو ہمارے یہاں 4 دلیل ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. اب حدیث پاک میں ہے، حضور نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. قرآن کریم میں ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو تم غور سے سنو اور چپ رہو. ایک حکم یہ ہے. دوسرا حکم ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. یہ حدیث پاک میں ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوگی. اب مقتدی کیا کرے؟ غور سے سنے اور چپ رہے جیسے اللہ کا حکم ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ سورہ فاتحہ پڑھے. اب ظاہر بات ہے دونوں میں ٹکراؤ ہے. اگر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو قرآن کریم کی مخالفت ہوتی ہے، اللہ پاک کے فرمان کی مخالفت ہوتی ہے. اور اگر نہیں پڑھتا ہے، چپ رہتا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. اب مقتدی کیا کرے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کا ہمیں حل دیا ہے، یہ مسئلہ حل کر کے دے دیا ہے. کیا؟ حضور نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس شخص کا امام ہو، یعنی یہ آدمی مقتدی ہے اور امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ جس شخص کا امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے. اب مقتدی پڑھے گا نہیں، امام کے اکیلے کا پڑھ لینا تمام مسجد کے مقتدیوں کے لیے قراءت کا حکم رکھتا ہے. من کان لہو امام، جس شخص کا کوئی امام ہو، یہ مقتدی ہو، فقراءۃ الامام، تو امام کا قراءت کر لینا، لہو قراءۃ، مقتدی کے لیے قراءت ہے.
ہمارا مسئلہ حضور نے حل کر دیا. آدمی کی 3 حیثیت ہوتی ہے: امام بن کر نماز پڑھنا، اکیلے نماز پڑھنا، امام کے پیچھے نماز پڑھنا. اگر امام ہے تو قرات فرض ہے، مقتدی ہے تو قرات فرض ہے، اور اگر امام ہے تو قرات فرض ہے، اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو قرات فرض ہے، اور اگر مقتدی ہے تو اس پر بھی قرات فرض ہے، اس پر بھی قرات فرض ہے. لیکن امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، یعنی امام اگر پڑھ لیا تو مقتدی نے بھی پڑھ لیا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآنی آیات اور روایات کو سامنے رکھ کر کے یہ بات فرمائی ہے کہ مقتدی کے لیے پڑھنا نہیں ہے، قرات اس پر بھی فرض ہے، لیکن اس کے لیے قرات، امام کی قرات اس کی قرات ہے. فقراءۃ الامام لہو قراءۃ، پس امام کی قرات مقتدی کے لیے بھی قرات ہے. یہ حضور کا فرمان ہے، یہ حدیث پاک ہے. تو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. اس میں ہمیں کسی کے قیاس کی، کسی کے اجماع کی ضرورت نہیں ہے. اب جو ائمہ کرام کہتے ہیں کہ مقتدی پر سورہ فاتحہ ہے، ان سے لوگوں نے سوال کیا کہ امام کے پڑھنے کے ساتھ یہ کیسے پڑھے گا؟ قرآن کریم میں حکم ہے غور سے سنیں. اب غور سے سننے کے ساتھ تو یہ پڑھ نہیں سکتا، اور اگر وہ پڑھ رہا ہے اور امام کی قرات نہیں سن رہا ہے تو اللہ پاک کے فرمان کی مخالفت ہو رہی ہے. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے کا حل یہ بتایا کہ امام سورہ فاتحہ پڑھ کر کے رک جائے گا، چپ ہو جائے گا، تھوڑی دیر رکے گا تاکہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ لے. لوگوں نے اعتراض کیا، اعتراض یہ کیا کہ اب تو امام مقتدی کے تابع ہو گیا، کہ جب امام پڑھ کر کے چپ ہو گیا تب یہ مقتدی کے تابع ہو گیا کہ اب مقتدی پڑھے گا، جب پڑھ لے گا تو امام آگے بڑھے گا. تو یہ تو الٹی ترتیب ہو گئی. بعض اماموں نے حل یہ بتایا کہ سورہ فاتحہ 7 آیتیں ہیں، ہر آیت کے بعد تھوڑا سا رکے گا، سکتہ کرے گا. کئی آیتیں ایک ساتھ نہیں پڑھے گا، جیسے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، 3 آیت ایک سانس میں پڑھ لی. وہ کہتے ہیں ایسے نہیں پڑھا جائے گا، پڑھا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، پھر تھوڑا سا رکیں گے تاکہ مقتدی الحمدللہ رب العالمین پڑھ لے. پھر پڑھے گا الرحمن الرحیم، پھر رکے گا، پھر مقتدی پڑھے گا الرحمن الرحیم، پھر مالک یوم الدین پڑھے گا، پھر امام رکے گا، پھر مقتدی مالک یوم الدین پڑھے گا. اس طرح سورہ فاتحہ مکمل کریں گے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکنا ثابت نہیں ہے. حضور نے جب قرات کی تو جو قرات جس طرح آپ کہہ رہے ہو کہ رک رک کر کے پڑھیں گے، ہر آیت کے بعد رکنا یا سورہ فاتحہ کے بعد پڑھ کر کے رکنا، حضور سے ثابت نہیں ہے. حضور ایسے نہیں پڑھتے تھے، تو ہم کیسے پڑھیں؟ اب ظاہر بات ہے یہ مسئلہ جب پیچیدہ ہو گیا تو اس کا حل انہوں نے یہ نکالا تھا کہ سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد امام تھوڑی دیر رکے تاکہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ لے. دوسرا حل یہ نکالا تھا کہ ہر آیت پر رکے تاکہ مقتدی وہ آیت سورہ فاتحہ کی پڑھ لے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تم لوگوں نے اپنی طرف سے حل نکالا ہے. احادیث میں کہیں نہیں ملتا، کسی صحابی سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے ہر آیت پر نماز میں رکتے ہوں یا سورہ فاتحہ مکمل کر کے رکتے ہوں تاکہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ لے. اس گیپ میں ایک آیت اور 2 آیت کے درمیان جو فاصلہ کیا جائے گا رک کر کے، اس میں پڑھ لے، ایسا حضور سے ثابت نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے مسئلے کا حل ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، اور وہ مسئلے کا حل یہ ہے
کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات. اس لیے ہم لوگ جب امام کی اقتدا میں نماز پڑھیں گے تو ہمارا فرض اس طرح ادا ہوگا کہ امام جو قرات کر رہا ہے وہ ہماری قرات ہے، مقتدیوں کی قرات ہے. تو غور سے سن لینا اور چپ رہنا پڑھنے کے قائم مقام ہو گیا، گویا کہ ہم نے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ لی. تو تیسرا فرض نماز کے اندر قرات ہے. چوتھا فرض ہے رکوع. چوتھا فرض ہے رکوع. آدمی سورہ فاتحہ سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائے گا. رکوع میں ہمیں جو تسبیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ ہے سبحان ربی العظیم. عظیم میں جو لفظ ہیں، حروف ہیں، عظیم کے لفظ میں جو حروف ہیں، عین کے بعد دیکھو 3 طرح کی آواز آ رہی ہے. ایک آواز آئی زے، ایک آواز آئی زوئے، ایک آواز آئی زواد. عین کے بعد جس کو ہم زوئے کہتے ہیں، زا یعنی توئے کے بعد نقطے والی جو توئے آتی ہے وہ زا. یہ عظمت سے ماخوذ ہے. سبحان ربی العظیم کا مطلب یہ ہے کہ پاک ہے میرا پروردگار جو عظمتوں والا ہے. عظیم کے معنی عظمتوں والا. فتاوی شامی میں ایک مسئلہ لکھا ہے، آپ بھی سنو گے تو کان کھڑے ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے بال بھی کھڑے ہو جائیں. اور بات ایسی ہے بہت سنجیدگی سے لینے والی ہے. اگر کسی نے سبحان ربی العظیم کہتے ہوئے بجائے زوئے کے زے یعنی را اور زا، زے جس کو ہم بولتے ہیں، اس نے کہا سبحان ربی العظیم، نماز فاسد ہو جائے گی. سبھی سوچنے لگ گئے کہ اپنے کیا پڑھتے. دونوں لفظ میں جو فرق ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. عظیم زوئے کے ساتھ کا مطلب یہ ہے میرا پروردگار عظمتوں والا ہے، اور زے کے ساتھ عین زا یا میم عظیم کا مطلب یہ ہوا میرا پروردگار میرا جانی دشمن ہے. فقہا نے لکھا ہے نماز فاسد ہو جائے گی. کیوں؟ معنی بالکل بدل گیا نا، الٹا ہو گیا. ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں، یہاں تو ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ میرا پروردگار میرا جانی دشمن ہے. اس لیے تجوید انتہائی ضروری ہے. کتنے لوگوں نے تجوید پڑھی؟ ہاتھ اٹھانا. اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اگر حروف کی ادائیگی میں تبدیلی ہو گئی تو بسا اوقات نماز فاسد ہو جاتی. اب جو لوگ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں لیکن انہوں نے تجوید نہیں پڑھی، وہ غا اور زا کا فرق نہیں کر سکتے، اور غا کی جگہ انہوں نے زا پڑھ دیا، رکوع میں سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی العظیم پڑھ دیا، نماز گئی. کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا، جیسے سورہ تبت یدا ہے، حمالۃ الحطب. حطب جو ہے ہا توئے اور با. اگر کسی نے پڑھا حمالۃ الحطب یعنی توئے کی جگہ تا پڑھا تے، نماز فاسد ہو جائے گی.
اب آپ سوچیں گے اتنے دنوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے سیکھا ہی نہیں، ہم نے نماز کے بارے میں کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ صحیح طریقے سے ہم نماز پڑھیں، صحیح طریقے سے ہماری نماز ہو، اس کے لیے جو ہے جو چیزیں ضروری ہیں وہ سیکھنا بھی ضروری ہے۔ بغیر سیکھے کچھ نہیں آتا، بغیر سیکھے کچھ نہیں آتا۔ اس لیے نماز اگر پڑھنا ہے تو سیکھ کر کے پڑھنا ہے۔ نماز پڑھنا ہے تو آپ کو تجوید پڑھنا پڑے گا، اتنی تجوید آپ کو پڑھنا پڑے گا کہ آپ حروف کی ادائیگی میں فرق کر سکیں۔ حروف ملتے جلتے ہوتے، جیسے ایک بڑی ہا ہے، ایک چھوٹی ہا ہے، ایک بڑی ہا ہے، ایک چھوٹی ہا ہے، دونوں کا فرق آپ کو کرنا پڑے گا۔ زا ہے اور ظا ہے، زوئے، دونوں کا فرق آپ کو کرنا پڑے گا۔ زا ہے، زوئے ہے، ضاد ہے، تینوں کا فرق آپ کو کرنا پڑے گا۔ حمزہ ہے اور عین ہے، آپ کو فرق کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ فرق نہیں کریں گے تو حروف کے بدلنے سے لفظ بدل جائے گا، اور لفظ کے بدلنے سے معنی و مفہوم بدل جائے گا۔ جیسے میں نے آپ کو عظیم کی مثال دی کہ عظیم زوئے کے ساتھ عظمتوں والا اور زے کے ساتھ جانی دشمن، اتنا بڑا فرق عربی زبان میں حروف کے بدلنے سے ہوتا ہے۔ یہ چیز اس لیے میں نے آپ کو ایک مثال دی۔ ایسے بہت سارے مسئلے ہیں نماز کے جن کا جاننا اور جس کا سمجھ کر کے پڑھنا ضروری ہے۔ ادائیگی صحیح طریقے سے ہوگی تو نماز ہوگی، نہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ آدمی زندگی بھر نماز پڑھتا رہا، جب نام اعمال سامنے آئے گا دیکھیں گے تو معلوم یہ پڑا کہ رب نے تو ایک نماز بھی دی۔ جب نماز فاسد ہو گئی تو نام اعمال میں نہیں لکھی جائے گی، اس کی تو نماز فاسد ہو گئی، کیسے لکھیں گے؟ تو رکوع فرض ہے، رکوع میں یہ تسبیح سنت ہے، رکوع میں یہ تسبیح پڑھنا سنت ہے۔ اس کا حل کیا؟ مفتی کا کام صرف مسئلہ بتا کر کے آگے بڑھ جانا نہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھئی عظیم اور عظیم، یہ میں آپ کو بتا دیا، عظیم پڑھے نماز ہو گئی، عظیم پڑھے نماز نہیں ہوئی۔ اب آپ سوچیں گے کہ تجوید تو پڑھے نہیں، فرق کیسے ہوگا؟ وہ کہاں نے حل بتایا، اور یہ حل بتانا یعنی ایک راستہ بند ہے تو دوسرا راستہ بتانا منزل تک جانے کے لیے مفتی کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر زا اور غا کا فرق نہیں کر سکتے تو سبحان ربی الکریم پڑھ لینا چاہیے۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ کریم تو پڑھ لیں گے نا۔ کیسا ہے کہ یہ چھوٹا کاف ہے، چھوٹا کاف اور بڑا کاف، اس میں بھی فرق کرنا پڑے گا۔ چھوٹی سین اور بڑی شین، اس کا بھی فرق کرنا پڑے گا۔ بعض لوگ اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں شارق، کیا رکھتے ہیں؟ شارق کے معنی چمکدار، لیکن مالیگاؤں والوں کی بڑی شین نہیں نکلتی، وہ بولتے ہیں سارق، اور چھوٹی سین سے سارق کے معنی چور۔ مالیگاؤں کے لوگوں کی بڑی شین نکلتی نہیں۔ تجوید اس لیے ضروری، فقہا نے لکھا ہے کہ ہر وہ شخص جو ایمان والا ہے زندگی میں ایک مرتبہ پورا قرآن پاک پڑھنا اس پر فرض ہے، اور قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے تجوید کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اب آپ اس کو واجب کہو، فرض کہو، جو بھی کہنا چاہو، لیکن تجوید سیکھنا ضروری ہے۔ بغیر تجوید سیکھے آپ صحیح طریقے سے قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے آپ کو یہ حل بتایا جا رہا ہے، لیکن یہ حل کب تک کے لیے ہے؟ جب تک کہ آپ تجوید پڑھ نہیں لیتے، اور آپ کو آج سے ہی تجوید پڑھنا پڑے گا۔
تاکہ جلدی آپ تجوید پڑھ لیں تو سبحان ربی العظیم آپ صحیح طریقے سے پڑھ سکیں، اور جب تک آپ عظیم صحیح طریقے سے نہ پڑھ سکیں وہاں تک سبحان ربی الکریم پڑھیں۔ کریم کے معنی کرم والا، اللہ کریم ہے۔ کریم کے معنی آتے ہیں بغیر مانگے دینے والا۔ اللہ کریم ہے، بہت ساری چیزیں ہم نے مانگی نہیں، اللہ نے ہم کو دی ہے، تو یہ اس کا کرم ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ مالک کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے۔ کرم کا مطلب کیا ہے؟ کرم کا مطلب یہ ہے کہ بے شمار نعمتیں اس نے ہم کو بغیر مانگے دی ہے، وہ کریم ہے۔ رکوع فرض ہے، رکوع کے بعد دونوں سجدے فرض ہیں، دونوں سجدے کے بعد قاعدہ اخیرہ فرض ہے۔ یہ 6 فرض ہیں نماز میں، جن 6 فرضوں کی ادائیگی کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا